کہہ رہے ہیں ذاکر نائک کو سننا کیسا ہے؟ بھئی آپ سنیں ذاکر نائک کو، بے شک سنیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ ذاکر نائک، دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ذاکر نائک جو ہے یہ یزیدی ہے. یزیدی سمجھتے ہیں؟ یزیدی ہے. اور پہلی بات تو یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اس طرح سے دیکھتا ہے جیسے عام انسان کو. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور یزید کی جو جنگ ہوئی ہے اس کو یہ کیا کہہ رہے جیسے دو شہزادوں کی آپس میں بادشاہت کے لیے جنگ ہوتی ہے، اس کے ساتھ اس نے اس کو کمپیئر کہتے ہیں، اس کے ساتھ کمپیئر کیا ہوا ہے. تو اب مجھے یہ چیز بتائیں آپ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہت کے لیے لڑ رہے تھے؟ کیا ان کو کسی چیز کی ہوس تھی، بھوک تھی؟ تو یہ کہنا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، یہ کتنی بڑی خباثت ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی بڑی مخالفت ہے. اور بہت سے مقامات پہ اس شخص نے یزید کو امیر المؤمنین بنایا، بلکہ بہت بڑا رتبہ دیا، اور یزید کو تابعی کہتے ہیں. اب تابعی کا مطلب نہیں سمجھتے، چلو یہاں پہ تابعی کا مطلب بھی بیان کر دیتا ہوں. تابعی کا مطلب یہ ہے کہ جس نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف دیکھا نہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کی ہے، اس کو، نہ کہ صحابہ کو قتل کرنے والا، نہ کہ خانہ کعبہ کے پتھر برسانے والا، نہ کہ صحابہ کے دل دکھانے والا، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کلیجے کو چوٹ پہنچانے والا شخص تابعی ہے، بلکہ صحابہ کی کہ جو ہے اتباع کرنے والے کو تابعی کہتے ہیں. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو یہ شخص کہتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے پہلے دیکھیں گے، اس کی جانچ پڑتال کریں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ان کے کیے گئے فیصلے کی تم جانچ کرو گے کہ حضرت عمر کا فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا. پھر کہتے ہیں کہ اس نے بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا ہے. آپ مجھے اس کے جیسا مسلمان بننے سے بننا نہ بننا برابر ہی ہے، یہ اپنے ہی جیسا مسلمان بناتا ہے. کون سا کسی کو مومن بنا رہا ہے؟ یہ ایسا ہی مسلمان بنائے گا جیسا یہ خود مسلمان ہے. تو اس کو کوئی اپنی مرضی سے سننا چاہتا ہے بے شک سنے. تو یہ ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، ڈاکٹر ہونا اور چیز ہے، ایک عالم ہونا، ایک مفتی ہونا، اور ایک مفکر ہونا، محدث ہونا اور چیز ہے. مفکر شاید یہ ہو بھی سکتا ہے، مفسر ہونا، محدث ہونا، حدیث کا علم رکھنا کس طرح سے عمل کے ساتھ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں مجھے اپنے استاد کا کہنا یاد آ گیا کہ بخاری پڑھتے ہیں. انہوں نے تو بخاری کی مثال دی کہ حدیث کی کتاب پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن بغیر عشق نبی کے. جس صحابی نے حدیث پیش کی اگر اس کی محبت دل میں ہوگی، جس نبی کی حدیث ہے اگر اس کی محبت دل میں ہوگی، جس خدا نے قرآن بھیجا اگر اس خدا کی محبت دل میں ہوگی، تب جو لطف آئے گا، تب جو مزہ آئے گا، اور تب جو اس کا مفہوم واضح ہوگا، وہ عام طور پر نہیں ہو سکتا. تو استاد کیا فرماتے ہیں کہ بنا عشق نبی جو پڑھتا ہے بخاری، بغیر عشق نبی جو پڑھتا ہے بخاری، بخار اس کو آتا ہے، بخاری نہیں آتی. الفاظ تو اس کو آ جائیں گے، عام الفاظ، لیکن اس کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ان کے پیچھے کا شان نزول اور مقاصد اور مواقع اور کس وجہ سے یہ حدیث پیش کی گئی، کیوں یہ بات کی گئی. تو اب دیکھیں ایک جگہ یہ ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 17 مہینے جو ہے کس طرف مڑ کے نماز پڑھی ہے؟ بیت المقدس کی طرف. تو اب جس انسان تک یہ حدیث پہنچی ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بیت المقدس کی طرف مڑ کے نماز پڑھنا شروع کر دے گا. یہی بات ہے. اب ایک عالم جو ہے اس نے پورا قرآن پڑھا ہے، ایک حافظ جو ہے اور ایک عالم جو ہے اس نے پورا قرآن پڑھا بھی ہے، پورے قرآن کو سمجھا بھی ہے. بخاری پوری پڑھی ہے، اس کو سمجھا ہے، ترمذی اور سنن ابی داؤد اور مشکات شریف، اور یہ نہیں کہ احادیث کی کتاب، تفاسیر کی کتاب، ان کو پڑھ کے سمجھ کے تب پھر اسے استدلال لیتے ہیں. تو ایسے نہیں ہے کہ کوئی جو چیز اپنی سمجھ میں آئی اپنی سمجھ سے بیان کر دی. کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نبی علیہ السلام سے زیادہ ہے قرآن پاک میں، تو وہ قرآن پاک چونکہ اللہ کی کتاب ہے تو حضرت عیسیٰ کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ آنے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے افضل ہوگا. تو اس جیسا مسلمان اگر آپ بننا چاہتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ صحیح مسئلے بتائے گا تو آپ بے شک اس کو سنیں، باقی ہم اس کو نہیں سننا پسند کرتے.